اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی اور میں مسجد نبی میں تھا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے مجھ سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بھی چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بھی چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے پوچھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ تمہاری بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دودھ کا پیالہ سرکار کے بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ، سب کو بلا کر لاؤ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور سب کو سرکار بلا رہے ہیں، بہرحال سرکار کا حکم تھا، میں چلا گیا، میں نے صحابہ کو جمع کیا، وہ 70 صحابہ ہو گئے، اور پلانے پہ ڈیوٹی بھی سرکار نے میری ہی لگائی، اور میں اس پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک پیالہ ہے، میری پتہ نہیں باری بھی آئے کہ نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال پلایا تو وہ دودھ کم نہ ہوا، میرے لیے بچا، سرکار نے مجھے 3 مرتبہ فرمایا تم پیو تم پیو تم پیو، اور پھر چوتھی مرتبہ سرکار نے خود پیا۔ اب یہاں پہ ایک قابل غور بات مفتی صاحب، بڑی قابل غور ہے، یہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سے محبت کا انداز دیکھیں کیا ہے، کون سی پیالے پہ ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہ نہیں لگا ہوگا، ان سب کے بعد میں سرکار کا پڑھنا اور پینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اب یہ ان سب کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دودھ کو پینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں جو دین پڑھنے والے ہیں، جو دوسرے لفظوں میں مدرسے کے طالب علم ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس اپنے صحابہ کو بھی دیا، صحابہ بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے، بڑی شفقت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام جو ان کو اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، ان میں 2 جگہوں کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، ایک مسجد کو اور ایک مدرسہ کو، اور وہ مدرسہ چونکہ بنیاد تھی، تعلیم کے بغیر، دین کے علم کے بغیر تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن واضح کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم کے کیا وہ برابر ہیں؟ they are not equal، وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ علم والوں کا زیادہ درجہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک آپ اور بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب علم کو ترجیح دی۔ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، سرکار نے دیکھا مسجد نبی میں 2 حلقے ہیں، ایک ذاکرین کا حلقہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم بہتری پر ذکر کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، لیکن وہاں بیٹھے نہیں۔ سرکار آگے تشریف لے کے آگے جا کے دیکھا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے۔ اس وقت سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں یہاں بیٹھنا پسند کروں گا کیونکہ مجھے معلم بنا کے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ مدرسہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ تو نبوی مشن ہے اور نبوی کام ہے جو مدرسے والا کام کر رہے ہیں۔ تو دین کے لحاظ سے ایک اور مسلم کی حدیث سرکار میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگ قرآن و سنت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پہ اللہ 4 قسم کے انعام نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکون نازل فرماتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے ان پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ یہ دیکھو میرے نبی کے دین کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ ان تمام دلائل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں ان کی بڑی اہمیت ہے، مدرسے کی، تعلیم کی، تعلم کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ اسلام کا شروع سے ایسا کام رہا ہے کہ جس کی طرف سرکار کے زمانے میں بھی اور بعد والے زمانوں میں بہت زیادہ توجہ دی۔